بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے، اس پہ واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وہ پیروی کرے، چونکہ دنیا اور آخرت کی نجات و سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہے۔ جس قدر آپ اپنی امت کے لیے خیرخواہ تھے، مہربان تھے، اور کوئی نہیں تھا، تو جو پیغمبر اپنی امت کے لیے مشفق ہو، مہربان ہو، خیرخواہ ہو، تو پھر امت کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو اور آپ کے ایک فعل کو وہ اختیار کرے، اس کو اپنائے۔ لیکن یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی سنتیں ہیں کہ جن پر ہماری اکثریت عمل نہیں کرتی ہے۔ بعض شاید ایسے بھی ہوں کہ جنہوں نے کبھی اس پر عمل نہ کیا ہو۔ 4 سنتیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سنتوں پر بھی عمل کریں۔ مثلاً کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من السفر، جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو فدخل المسجد، گھر میں جانے سے پہلے آپ مسجد تشریف لے کے آتے تھے، اور فرکع رکعتین، آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی ایک سنت ہے کہ آپ کا عمل ہے کہ جب آپ لمبے سفر سے واپس آتے ہیں، اس سے مراد لمبا سفر ہے۔ ایک انسان کا سفر وہ ہے جو روزانہ ہوتا ہے، کام پہ جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس سے مراد لمبا سفر، طویل سفر۔ تو اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ جب آپ گھر آتے تھے سفر سے واپس تو پہلے مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ 2 نفل بطور شکرانہ کے ہیں کہ ایک انسان سفر سے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گیا ہے، اور مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی کہ سنت ہے، تو سنت کا تقاضا یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ نمبر 2، شریح بن حانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں آپ نے جواب دیا کہ بالسواک، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیم سے بات ثابت ہے، اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو محبوب کی جو ادائیں ہیں انہیں مومن کو اپنانا چاہیے۔ انسان اگر مستقل بنیادوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو اس سے چاہیے کہ کبھی کبھار اس پہ عمل کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت تھی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کام کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا انتعل احدکم، جب کوئی شخص جوتا پہنے تو فلیبدأ بالیمنی، فرمایا کہ جوتا پہننے میں سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں داخل کرے، اور وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب انسان جوتا اتارے تو اس سے پہلے اپنا بایاں پاؤں نکالنا چاہیے، یعنی جوتا پہننے میں دایاں پاؤں پہلے ہو اور جوتا اتارنے میں بایاں پاؤں پہلے ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیم اور آپ کی سنت ہے۔ یہ ہم اس کا لحاظ، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں یہ۔ اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس برخاست کرتے، جب آپ مجلس سے کھڑے ہوتے
تو دعا پڑھا کرتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب ایک انسان کسی مقام پر بیٹھتا ہے اور مجلس لگاتا ہے تو دوران مجلس انسان سے جو بھی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. آج ہماری مجالس لگتی ہیں لیکن جب برخاست ہوتی ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہوں. تو لہذا یہ وہ سنتیں ہیں جو آج ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی ہر سنت پر اور ہر ادا پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.